بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. سورۃ البقرہ کا الحمدللہ ہمارا ترجمہ شروع ہے. 2 رکوع سے آگے ہم چلے گئے تھے. 24 آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج 24 آیت سے آگے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور بشر، اصل لفظ تھا بشر یبشر، بشارت دینا، خوشخبری دینا. اور بشرا اس نے بشارت دی، ماضی ہے. یبشر وہ بشارت دیتا ہے، مضارع ہے. بشر تو خوشخبری دے، بشر اور تو خوشخبری دے. اب قرآن مجید میں جتنے بھی امر ہیں ہمیں معلوم ہے کہ امر جو واحد حاضر ہوتا ہے اس کے آخر میں جزم آتی ہے. جیسے افعل تو کر، قل تو کہہ، اعلم تو جان لے، بشر تو خوشخبری دے. اب آخر میں تو جزم تھی، لیکن جزم والے لفظ کو، حرف کو آگے جوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو ساکن ہے. حرکت کو جوڑا جا سکتا ہے. تو ایک قانون کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جزم والا حرف آگے جوڑنا مقصود ہو تو نیچے زیر لگا دی جاتی ہے. تو اب بشر سے بن جائے گا بشیری تو خوشخبری دے، وبشر الذین اور تو خوشخبری دے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. آمنا وہ ایک ایمان لائے، آمنا وہ دونوں ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے اچھے. عاملہ یعملو عمل کرنا، عاملہ عاملہ عاملو، فعل فعل فعلو. آخر میں واو آ کے بتا رہا ہے کہ ان سب کی بات ہو رہی ہے. اور عامل الصالحات کون سے ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ کہیں کہ یہ صالح عمل ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی. ہم تو اپنی مرضی سے، ایک بندہ کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا بندہ کسی اور کام کو اچھا سمجھتا ہے، تیسرا کسی اور کام کو اچھا سمجھتا ہے. تو اچھا کام تو وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس کام کو اچھا کہہ رہے ہیں. وبشر الذین آمنوا آپ خوشخبری دیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے، الصالحات نیک اچھے کام کیے. انا کے بے شک، ہمیں پتا تھا انا کا مطلب بے شک، انا کے بے شک، لہم ان سب کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں. جرا یجری کا مطلب بہنا، جرا یجری کا مطلب بہنا. اور یہاں پہ تجری جو ہے یہ واحد مؤنث غائب ہے. یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے کہ انسان اور جن کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں غیر ذی عقول. غیر ذی العقول جن کے اندر عقل نہیں ہے، مطلب جانور ہو گئے یا بے جان چیزیں ہو گئی. ان کے لیے جب بھی استعمال کیا جائے گا واحد مؤنث غائب استعمال کیا جائے گا. ان کے لیے اشارہ جب بھی استعمال کیا جائے گا انسان اور جن کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے جان ہو یا جاندار ہو. اب جنات جو ہیں باغات ہیں ان کے لیے تفعلوا کا اشارہ یہاں پہ آ رہا ہے. تجری تفعلوا ایک تو یو والا ہوتا ہے تم، ایک ہوتا ہے وہ عورت، تفعلوا تفعلانی یفعلنا تفعلوا. تو یہ وہ والا اشارہ ہے. اور یہ وہی اشارہ آیت الکرسی میں بھی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب جو نیند اور اونگ ہے یہ بھی مؤنث ہے تو اس لیے تأخذہ نہیں آ پکڑتی اس کو نہ نیند نہ اونگ. یہاں پر ہے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے. اب ہا سے مراد جنات جو ہیں یہ مؤنث کا اشارہ وہی والا، بے شک وہ پلورل بھی ہے جمع بھی ہے تب بھی واحد مؤنث کا اشارہ. بہتی ہیں ان کے نیچے الانہار نہریں. کلما جب کبھی رزقوا، رازق یرزق کا مطلب رازق کا اس نے رزق دیا،
رزقا اس نے رزق دیا، رزقا اسے رزق دیا گیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا، پیسے وائز ہو جائے گا۔ رزقا اس نے رزق دیا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، ارزق تو رزق دے، لا ترزق تو رزق نہ دے، رازق رزق دینے والا، مرزوق جس کو رزق دیا جائے، رزقا اس کو رزق دیا گیا، یرزقو اسے رزق دیا جاتا ہے، رزقا اس ایک کو رزق دیا گیا، رزقا ان دونوں کو رزق دیا گیا، رزقو ان سب کو رزق دیا گیا۔ اب ماضی کی لفظ ماضی کا ہے، بات جنت کی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ گاگی آ جائے گا۔ جب کبھی رزق دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، ہاں سے مراد جنت، من ثمرہ کوئی پھل، سے صبر ہم پڑھتے ہیں، من ثمرہ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، ھذا الذی یہ ایک وہ ہے، رزقنا ہمیں دیا گیا، رزقا اس نے اسے دیا گیا، رزقتا تجھے دیا گیا، رزقتو مجھے دیا گیا، رزقنا ہمیں دیا گیا۔ تو با محاورہ ہوگا وبشر الذین آمنوا، آپ خوشخبری دے دیں، حضور علیہ السلام کو کہا جائے آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، کہ بے شک ان سب کے لیے جنات ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ جنت بیسیکلی گارڈن کو، باغ کو کہتے ہیں۔ جنات ان تجری جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا جب کبھی رزق دیا جائے گا اس جنت میں سے، من ثمرہ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالوا وہ کہیں گے یعنی جنتی، ھذا الذی رزقنا یہ تو وہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا تھا۔ رزقنا من قبل، وہ کہیں گے رزقنا یہ تو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل یہ دنیا میں بھی ہمیں ایسا ملا تھا۔ اصل میں کیا ہوگا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا، مطلب یہاں کا جو انجیر ہے، یہاں کا جو زیتون ہے، وہاں پہ اگر ہوگا تو اس کی شکل اور اس کی شکل ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کے ذائقہ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، جنت کی چیز کا اور دنیا کی چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اور یہاں تک بتایا گیا کہ جب پھل کھائیں گے تو ہر دفعہ ہر بائٹ میں نیا ذائقہ، ایک ہی پھل کا، ہر دفعہ جب اسے بائٹ لیا جائے تو نیا ذائقہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، وا اور لہم ان سب کے لیے، فیہا ہا سے مراد جنت، ان سب کے لیے اس جنت میں ازواج، ازواج ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ با کا مطلب اور، ہم وہ سب، ہوا ہم فیہا، فی کا مطلب میں، اس ایک جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحجی نہیں شرماتا، ان کے یضربا بیان کرے، مسئلہ کوئی مثال، ما بعوضہ خواہ کسی مچھر کی، فما فوقہ یا اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین آمنوا بس وہ سب لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں، انا کہ بے شک ہو وہ حق ہے، کیا حق ہے؟ جو اللہ نے بیان کیا، جو اللہ نے بیان کیا وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا اور وہ سب لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، فیقولون بس وہ سب کہتے ہیں، ماذا، ماذا کا مطلب کیا، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، یضل اضل یضل کا مطلب گمراہ کرنا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس ایک سے، کثیرا بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس ایک سے، کثیرا بہتوں کو، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہ اس ایک سے، الا الفاسقین مگر بدکاروں کو، گناہ کاروں کو۔ ان دو آیتوں کے اندر جو سمجھنے والی چیز ہے، ایک تو یہ کہ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر، جیسے کافر جو ہے جس کے نصیب میں حق نہیں تھا وہ گمراہ ہو گیا، اسی ایک بات سے وہ گمراہ ہو رہا ہے، جبکہ مومن جو ہے اس بات کو کہہ رہا ہے انہ الحق من ربی، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ نہیں آتی، جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ جو کافر ہے اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، وہ ہر دفعہ اعتراض لگاتا ہے اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ تنقید کرتا ہے، وہ طنز کرتا ہے، اور جو تنقید طنز کرتا ہے اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ راستے سے بھٹک جائے، اور جو کہے کہ آمنا وصدقنا کہ ہم ایمان لائے اور جو ہے وہ ہم نے صدقنا ہم نے تصدیق کی، تو وہ جو ہے بچ جائے گا۔ یہاں پر ایک یہ والی جو چیز ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان سب کے لیے ازواج ہوں گی، ازواج، زوج اور ازواج، یہ تھوڑا سا ہم اگر انگلش کے لحاظ سے اس چیز کو سمجھیں، اور یہ اکثر لوگ
سوال بھی پوچھتے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ہسبینڈ، ایک اس کے ساتھ وائف ہوتا ہے، ہسبینڈ کا الٹ وائف ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر وائف کی بجائے اسپاؤس لکھا ہوتا ہے۔ اسپاؤس کا مطلب زوجہ ہوتا ہے، زوج۔ اسپاؤس کا مطلب زوج۔ اگر بندہ دفتر میں کام کر رہا ہے تو اس کی اسپاؤس اس کی بیوی ہے، اگر عورت کام کر رہی ہے دفتر میں تو اس کا اسپاؤس اس کا مرد ہے، اس کا خاوند ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مومن ہے لیکن اس کی عورت کافر رہ گئی، وہ مسلمان نہ ہوئی، تو اس کی تو وہاں پر شادی جو ہے وہ حوروں کے ساتھ، جیسے سورہ رحمان کے اندر ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہاں پہ حوروں کا ذکر آیا کہ اس کے ساتھ کروا دی جائے گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک عورت تو مسلمان ہوگی، اس کا جو مرد تھا وہ جہنم میں چلا گیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون کی جو بیوی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور فرعون کہاں پہ گیا؟ وہ جہنم میں چلا گیا، اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان کی شادی، مریم علیہ السلام کے بھی خاوند نہیں ہے، آسیہ علیہ السلام کے بھی خاوند جو تھا وہ ادھر چلا گیا، تو ان دونوں کی شادی حضور علیہ السلام سے کروا دی جائے گی جنت کے اندر۔ اور اسی طرح ایسی نیک عورتیں جن کے خاوند کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو ان نیک عورتوں کو ان کی خواہش کے مطابق نیک جنتی مرد سے شادی کرا دی جائے، وہ ان حوروں کی بھی سردار ہوگی اور ان حوروں سے زیادہ اس کو خوبصورت اس وقت بنا دیا جائے گا۔ تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جی مرد جو ہے اس کو حور ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب اسی آیت کے اندر ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ بتا دی گئی ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے 26 آیات ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد 3 رکوع پورے ہونے والے ہیں، 5 رکوع ہیں ایک پاؤں میں ہمارے، انشاءاللہ پھر ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک۔